صبح سے میرا دیور میرے کمرے کے آس پاس چکر لگا رہا تھا۔ میں نے اس سے 2 بار پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ بھابھی بات تو کوئی نہیں ہے، لیکن میرے دل میں عجیب سی بے چینی ہو رہی ہے۔ اس کی بات سن کر میں بھی پریشان ہو گئی، کیونکہ اس کی عمر صرف 22-23 سال تھی، اور وہ جب بھی مجھ سے بات کرتا تو ایک ہی گلہ شکوہ کرتا کہ بھابھی میرے دل میں بہت بے چینی ہو رہی ہے۔ اور آج بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ صبح سے وہ میرے آگے پیچھے پھر رہا تھا، کبھی کہے کہ چائے بنا کر دے دیں تو کبھی کوئی چیز مانگے۔ مجھے لگا کہ شاید اس کی طبیعت خراب ہے، لیکن پھر شام کے 4 بجے میں نے دیکھا کہ وہ ہمارے کچن میں ہی موجود میز کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور مجھے ایسی نظر سے دیکھ رہا تھا کہ میں ڈر ہی گئی۔ مجھے اس کی نظروں کو دیکھ کر خوف آنے لگا۔ میں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ وہ مجھے نظر انداز کرتا دیکھ کر جھٹ سے بولا، کیا ہوا بھابھی؟ آپ کو میں کوئی لچا لفنگا لگتا ہوں؟ میں ایسا تو بالکل بھی نہیں ہوں۔ میں آپ کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ بس میں اس کی بات سن کر مزید پریشان ہو گئی۔ دیور کو محبت کی نہیں، عزت کی نظر سے اپنی بھابھی کو دیکھنا چاہیے۔ میری یہ بات سن کر وہ عجیب سے انداز میں بیٹھ گیا اور بجھ سا گیا۔ بھابھی آپ کو کیا میری نیت پر شک ہے؟ میں ایسا نہیں ہوں۔ آپ مجھے اپنی ماں جیسی لگتی ہیں، اور ماں سے محبت کی جا سکتی ہے، اور اس کی عزت تو خواہ مخواہ ہوتی ہے۔ اس میں آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم زیادہ باتیں نہ بناؤ۔ میں نے ہاتھ کھڑا کر کے اسے جانے کا اشارہ کیا تو کہنے لگا کہ بھابھی آپ سوچ لو، اگر میں چلا گیا تو واپس نہیں آؤں گا۔ کیا مطلب؟ تم واپس نہیں آؤ گے؟ جا کہاں رہے ہو؟ کمرے میں جا رہے ہو؟ جا کر سو جاؤ۔ میری بات سن کر اس نے اپنے سر کو عجیب سے انداز میں ہلایا اور بولا، ہاں ٹھیک ہے، میں اپنے کمرے میں ہی جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھیے گا آپ کو میں یاد آؤں گا تو آپ بہت پچھتائیں گی۔ اس کی اس باتوں نے مجھے بھی پریشان کر رکھا تھا، لیکن میں بولی نہیں، کیونکہ میں اپنے دیور سے محبت بھی کرتی تھی اور اسے چھوٹے بچوں کی طرح سمجھتی تھی۔ میرے شوہر نے بھی مجھے خاص تاکید کی تھی کہ میرے چھوٹے بھائی کا خیال رکھنا، اسی لیے میں اپنے دیور کی کسی بات پر ناراض نہیں ہوتی تھی۔ لیکن پھر رات کا وقت ہو گیا۔ آج میرا شوہر بھی گھر نہیں آیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں 2 دن کے بعد واپس آؤں گا، مجھے ضروری میٹنگ پہ جانا ہے۔ وہ شہر سے باہر چلے گئے تھے۔ رات کے 10 بجے مجھے اپنے گھر میں عجیب سا ڈر لگنے لگا، کیونکہ گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا اور کہیں اکا دکا آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ میرے تو ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ شوہر گھر پر ہوتا تھا تو مجھے کبھی اس ڈر کا احساس نہیں ہوا، لیکن آج میں اکیلی تھی تو مجھے بار بار اپنا آپ بے سہارا اور تنہا محسوس ہو رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ میرا دیور بھی تو گھر میں ہے، جو مرد ہے، اگر کچھ ہوا تو وہ دیکھ لے گا۔ لیکن بات تو یہ تھی کہ میں اپنے دیور کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ مجھے یہاں آئے ہوئے 1 مہینہ ہی ہوا تھا۔ اس گھر کے بارے میں زیادہ میں نہیں جانتی تھی۔ پھر مجھے اپنے دیور کا خیال آیا کہ وہ شام کے بعد سے مجھے نظر نہیں آیا۔ اس کے کمرے کا دروازہ بھی بند تھا اور ابھی تک اس کے کمرے سے کوئی آواز نہیں آئی تھی، ورنہ شام ہوتے ہی وہ اپنے کمرے سے باہر نکل جاتا اور مجھ سے ضرور پوچھتا کہ بھابھی بازار سے کچھ لانا تو نہیں ہے؟ اگر کہتی ہیں تو میں لا دیتا ہوں، بعد میں بھیا سے پیسے لے کر آپ مجھے دے دیجیے گا۔ لیکن آج وہ شام سے باہر ہی نہیں آیا تھا تو مجھے اس کی فکر ہونے لگی۔ میں نے جا کر اس کے کمرے کے پاس دیکھا تو اندر سے کسی قسم کی روشنی یا آواز نہیں آ رہی تھی۔ میرا دل بیٹھنے لگا۔ ایک تو گھر اندھیرا اور اکیلا، اور اوپر سے میرے دیور کی طرف سے بے خبری۔ مجھے لگتا تھا کہ جیسے میں کسی اندھے کنویں میں کھڑی ہوں اور میرے آس پاس کسی قسم کی کوئی روشنی نہیں ہے۔ میں بار بار کمرے کے دروازے پر دستک دینے لگی، مگر اندر سے دستک کا کوئی جواب نہیں آیا۔ اب تو میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ میرا دیور اس کمرے سے چلا گیا ہو اور یہاں پر کوئی اور بیٹھا ہو، کوئی باہر سے آ کر یہاں بیٹھ گیا ہو تو میں کیا کروں گی؟ ایسا ہوا تو یہ خیال دل میں آتے ہی میں ڈر سے کانپنے لگی تھی۔ میرا ذہن معاف ہونے لگا۔ لیکن پھر ایسا کیسے ہو سکتا تھا جبکہ کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا اور اس کمرے کی کوئی کھڑکی بھی نہیں تھی؟ میں نے جلدی سے جا کر دراز میں بہت سی چابیاں دیکھیں، ان میں سے ایک چابی اس کمرے کی بھی مل گئی۔ میں نے جیسے ہی کمرے کا تالا کھولا تو مارے ڈر کے میرے ماتھے پر پسینہ بہہ رہا تھا، لیکن میں نے ہمت کی اور دروازے کو مکمل طریقے سے کھولا۔ میں نے دیکھا کہ میرے سامنے جو منظر تھا میں کبھی بھلا نہیں پاؤں گی۔ ایسا منظر میں نے زندگی بھر نہیں دیکھا تھا۔ آج بھی وہ منظر یاد کرتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے سامنے میرا دیور اوندے منہ اپنے بستر پر پڑا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ اس کے منہ سے جھاگ پھوٹ رہی تھی، آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ میں جلدی سے بھاگ کر اس کے پاس گئی، اسے دھکا دے کر سیدھا کیا۔
اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں یہ حالت دیکھ کر پریشان تھی۔ کیا ہوا ہے سمی؟ تمہاری یہ حالت کس نے کی؟ بھابھی میرا آخری وقت آن پہنچا ہے، اس نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا۔ تو میں مزید ڈر گئی تھی۔ کیوں، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تمہاری یہ حالت اچانک کیسے ہوئی؟ بھابھی میں نہیں جانتا، بس میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میرے اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں بہت جلد یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا، تو دیکھ لو وہ وقت آن پہنچا۔ اب میری ایک وصیت ہے، اگر آپ نے وہ نہیں سنی تو میری روح ہمیشہ تڑپتی رہے گی، میں کبھی آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ دیور کی یہ بات سن کر میرا تو دل اچانک زور سے دھڑکنے لگا۔ کس کی بھڑکتی روح کے پیچھے میں کبھی بھی اپنی زندگی کو خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے بہت سارے قصے کہانیاں اس سے پہلے بھی سن رکھے تھے۔ یہ بات سن کر میرے دل میں ہول سے اٹھنے لگے۔ میں نے کہا کہ تم جیسا کہو گے میں ویسا ہی کروں گی۔ کہنے لگا کہ میز پر میں نے وصیت لکھ رکھی ہے، مجھے پہلے سے ہی اپنی موت کا علم ہو گیا تھا، اسی لیے میں نے یہ وصیت لکھ کر رکھی ہے، آپ اسے پڑھ لیں اور اس پر عمل کر لینا۔ بس اب آپ مجھے کلمہ پڑھنے میں مدد کریں، میں تو اس دنیا سے رخصت ہو ہی چلا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کے بعد بڑے بھیا کی زندگی بھی خطرے میں ہے، ان کا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ نے اس بات پر عمل نہیں کیا تو بڑے بھیا کی زندگی کو زیادہ خطرہ ہوگا، اس لیے میں نے جیسا کہا ہے آپ ویسا ہی کرنا۔ دیور کی بات سن کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے، پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے کہا کہ میری لاش کو اوندے منہ رکھا جائے۔ میں نے ایسا ہی کیا کیونکہ میں کسی مردے کی بات کو ٹھکرا کر اپنی زندگی عذاب نہیں بنانا چاہتی تھی۔ پھر میں نے سائڈ ٹیبل پر پڑے اس وصیت کو دیکھا تو اس میں جو باتیں لکھی ہوئی تھیں وہ میرے لیے ناقابل قبول تھیں، لیکن میں کیا کرتی؟ ایک مرد کی وصیت، مردے کی وصیت کو آپ نظر انداز بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ آپ کو اپنے آخری وقت میں بھروسہ کر کے جاتا ہے۔ آپ اس کی بات کا مان نہ رکھیں تو آپ ہمیشہ کے لیے خود کو کوستے ہی رہتے ہیں۔ وصیت میں لکھا تھا کہ مجھے بھیا کے آنے سے پہلے دفن کر دیں، اور دوسرا کام کسی کو بھی میری اس تدفین کے بارے میں نہیں بتائیے گا، اور ہاں مجھے کفن بازار سے نہیں بلکہ آپ جس چادر کو استعمال کر کے نماز پڑھتی ہیں اس کا دیجیے گا۔ میں بہت گناہ گار ہوں، میں آپ کے کرتے میں دفن ہوں گا تو میری زندگی ہمیشہ کے لیے سنور جائے گی، لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو میں اللہ کو کیا منہ دکھا پاؤں گا؟ میرے پاس تو گناہوں کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ دیور کی یہ جذباتی باتیں سن کر میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اس نے منع کیا تھا کہ کسی کو بھی اس کی موت کے بارے میں نہیں بتانا، چنانچہ میں نے اپنے بڑے بھائی کو کال کی، اس کو سارا قصہ بتا دیا۔ میرا بڑا بھائی بھی سادہ ہی تھا، اس نے کہا کہ جیسا وصیت میں لکھا ہوا ہے تم ویسا ہی کرنا، ایسا نہ ہو کہ تم کوئی بات کرو اور پھر وہ تمہارے حق میں صحیح نہ ہو۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی ایسا ویسا معاملہ ہو گیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ تمہیں پتا تو ہے کہ چھوٹی مدیہ پر بھی ایک بار جنات کا قبضہ ہو گیا تھا اور کتنی مشکل سے اسے چھڑوایا تھا ہم نے۔ بڑے بھائی کی باتوں نے میرے حوصلے گرا دیے تھے۔ میں نے بڑے بھیا کو بلایا اور کہا کہ آپ ہی میرے دیور کو غسل دے دیں، نماز جنازہ پڑھانے کے لیے ہم کچھ ایسا بندوبست کریں گے کہ کسی کو بھی میرے دیور کے بارے میں شک نہیں ہوگا۔ لیکن میرے بھائی نے عجیب بات کہی، بولے کہ میں کچھ دوستوں کو بلا کر نماز جنازہ پڑھا دوں گا، لیکن جنازے کا اعلان بھی نہیں کرنا کیونکہ تمہارے دیور نے تو منع کر رکھا ہے۔ ان ساری باتوں سے اس نے منع کیا ہوا ہے تو تمہیں بھی رک جانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اس کی روح بعد میں تمہیں تنگ کرے۔ اپنے بھائی کی باتوں پر چلتے چلتے میں یہ بھول گئی تھی کہ انسان کو سب کچھ دوسرے کی مرضی سے نہیں اللہ کی مرضی سے کرنا چاہیے۔ بہرحال میں نے اپنے بھائی سے کہہ دیا کہ اس نے میرے دیور کو غسل دیا اور وصیت کے عین مطابق جس کرتے میں میں نماز پڑھتی تھی وہی کرتا میرے دیور کو پہنا دیا گیا۔ جب اس نے کرتا تو مجھے خوشی بھی ہوئی تھی اور دکھ بھی۔ آج تک وہ کرتا میں نے کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دیا تھا، یہ وہ کرتا تھا جو میں کبھی کسی کو نہیں دیتی تھی۔ وہ مدیہ کو دم کرنے والی پیرنی نے مجھے خاص تاکید کی تھی کہ تم اسے سنبھال کر رکھنا، ہمیشہ اسے پہن کر نماز پڑھنا، یہ تمہیں آفتوں اور مصیبتوں سے بچائے گا۔ میں اس بات کو بھی یاد کر چکی تھی، نہ ہی میں اس بات کو بھولی تھی، لیکن کیا کرتی، مجھے فی الحال اپنے دیور کی وصیت پر عمل کرنا تھا، سو میں نے ایسا ہی کیا اور وہ دوسری کوئی بات نہیں سوچی، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ مردے کی وصیت کی عزت اس گھر والوں کو کرنی چاہیے، اور خاص کر اگر وہ جائز وصیت ہو یا جسے پورا کیا جا سکے۔ سو میں نے بھی اپنا کرتا اپنے دیور کو دے دیا تھا۔ میں اپنے دیور کے لیے بہت زیادہ دعا گو بھی تھی، میری آنکھوں میں آنسو بھی تھے کہ وہ اتنی کم عمری میں اس دنیا سے چلا گیا، جبکہ اس کی عمر دنیا دیکھنے اور ہنسنے کھیلنے کی تھی، لیکن اللہ کی مرضی کے آگے ہم بے بس ہیں۔ دیور کی وفات کے بعد دوسری فکر مجھے میرے شوہر کا سامنا کرنے کی تھی کہ میں اپنے شوہر کو کیا جواب دوں گی، کیا انہیں یہ کہوں گی کہ ان کا چھوٹا بھائی اس دنیا سے چلا گیا اور میں نے انہیں بتایا بھی نہیں کیونکہ یہ اس کی وصیت تھی۔ میں بہت زیادہ پریشانی اور کشمکش کا شکار تھی۔
رات हुई, घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला और सामने मेरा शोहर खड़ा था। मैं इनको बताना नहीं चाहती थी, पर इनको देखकर मैं जज्बाती हो गई और रोते रोते इनके सीने से जा लगी। मेरी बातें सुनकर वो भी परेशान हो गए। बोले कि क्या बात है। मैंने कहा कि आपका छोटा भाई इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनते ही जैसे मेरे शोहर को करंट लगा। उन्होंने एक झटके से मुझे पीछे किया और मुझे झंझोड़ कर बोले, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, क्या बकवास कर रही हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे भाई की उम्र ही क्या है, खुदा इसे लंबी जिंदगी दे। तुम्हें सोच समझ कर बात करनी चाहिए। मैंने अपने शोहर की आंखों में देखा कि वहाँ पर शक और खौफ दोनों ही थे। मैंने कहा कि बाखुदा मैं झूठ नहीं बोल रही, ऐसा हो चुका है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या हुआ मेरे भाई को? वो भागते हुए अपने भाई के कमरे की तरफ गए, लेकिन मैंने इन्हें कहा कि आपके भाई को तो हम दफन भी कर चुके हैं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरा शोहर मुझे फिर से झंझोड़ने लगा। यकीन नहीं आया तो वो ये वसीयत पढ़ लें। मैंने अपनी मुट्ठी में दबी कागज की वो टुकड़ी सामने की जो कि वसीयत के तौर पर मेरे देवर ने छोड़ी हुई थी। ये पढ़कर मेरे शोहर की आंखों से आंसू गिरने लगे। मुझे यकीन नहीं आ रहा, इससे अचानक क्या हो सकता है? क्या तुमने वाकई मेरे भाई को मिट्टी तले दफनाया? जी मैंने दफना दिया। मेरे ही भाई के कुछ दोस्त आए थे। असल में आपके भाई ने ये वसीयत की थी कि इसके मरने की खबर किसी को ना दी जाए, इसीलिए मैंने अपने भाई को बुलाया और तदफीन करवा दी। मैं इसकी वसीयत के एहतराम में ये सब कुछ कर रही थी, वरना मुझे तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं। क्योंकि आपका भाई इस दुनिया में ही नहीं रहा तो मुझे इससे क्या दुश्मनी होना थी। लेकिन बात वसीयत की थी। उन्होंने जो वसीयत की थी मैंने इस पर अमल किया। बस मेरा शोहर ये सुनकर परेशान हुआ, चीखे मार मार कर रोने लगा। बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी, कोई ना कोई कहानी होगी जो मेरा भाई इस हद तक मजबूर हो गया। इसने खुदकुशी की होगी। मैं अपने शोहर को यकीन दिलाने लगी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आपका भाई बिल्कुल ठीक ठाक था। फिर वो कमरे में चला गया। थोड़ी देर के बाद जब मैं कमरे में गई तो इसके मुंह से झाग निकल रही थी। मेरा शोहर बस अपने कमरे में चला गया। वो गुमसुम हैरान परेशान था। इसके मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकल रहा था। जल्दी इन्हें नींद आ गई। मैं भी खाना खाकर सोगवारी के आलम में सो गई थी। मेरे पास और करने को था ही क्या। इस घर में मेरे अलावा बस मेरा शोहर ही था। हम दो लोग थे, एक दूसरे से जितनी भी बातें कर लेते, बाद में दीवारें ही देखने को मिलती थीं। खैर से मैंने और कोई बात नहीं की और मैं भी सो गई। रात के तकरीबन 2 बजे होंगे जब मुझे लगा कि किसी ने मेरे कंधे पर चादर खिसकाई हो। यह खौफ मेरे जहन में कब का बैठा हुआ था, लेकिन आज ऐसा हकीकत में हो रहा था। मैंने बहुत देर से खुद को ढांपने की कोशिश की थी, लेकिन बार बार कोई मेरे कंधे पर चादर सिरका देता। मुझे लगा कि शायद मेरा शोहर ऐसा कर रहा है, लेकिन वो तो बेगम सो रहे थे। मेरे तो जैसे रीढ़ की हड्डी में सर्दी की एक लहर दौड़ गई थी। मैं परेशान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है जबकि घर में कोई और था भी नहीं। क्या मेरे देवर की रूह मेरे पीछे भटक रही है? अगर ऐसा है तो क्यों, जबकि मैंने अपने देवर की हर बात मानी है, इसकी वसीयत भी मुकम्मल पूरी की है। फिर कहीं वो इस बात पर नाराज़ तो नहीं कि मैंने इसके भाई को इसकी मौत के बारे में बता दिया। मैं ना बताती तो कैसे हो पाता ये सब कुछ। आखिर इसके भाई को तो बताना ही था। मैं दिल में इत्मीनान रखे हुए थी, लेकिन फिर मेरी आंखों में ऐसी नींद छाई कि मुझे कुछ होश ही न रहा। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि सुबह हो चुकी है और तकरीबन 8 बज रहे थे। मैं अभी तक सो रही थी। मेरा शोहर उठ के ऑफिस की तैयारी कर रहा था। वह पहले से भी ज़्यादा नॉर्मल लग रहा था। मैं अपने शोहर को देखकर हैरान थी। इसकी आंखों में मेरे लिए नफरत सी थी। आपको क्या हुआ है? मैंने डरते डरते इससे पूछा। मुझे क्या होना है? तुम जैसी बीवी हो तो क्या हो सकता है? उन्होंने बड़े तंजिया लहजे में कहा। तो मुझे बड़ी अजीब बात लगी। मुझे आप मेरी अम्मी के घर छोड़ दें। हाँ, अब यहाँ तुम्हारा ख्याल रखने वाला है ही कौन? चलो तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़ देता हूँ। शोहर की बातों में तंज और ताने सुनकर मैं हैरान हो गई थी। कल तो इन्हें अपने भाई के मरने का दुख था और आज वो सारी बातें बुलाकर मुझे ताने दे रहे थे। आखिर कोई तो बात थी जिसने इन्हें इस कदर बदल दिया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिलहाल मैं इन बातों पर गौर करने के बजाय अम्मा के घर जाना चाहती थी, तो मैं अपनी अम्मा के घर चली गई। जैसे ही मैं अपनी अम्मी के घर पहुंची तो मैंने देखा कि दरवाजे पर ही अम्मा हैरान और परेशान खड़ी मुझे ऐसे देख रही थी कि जैसे मैं कोई और मखलूक हूँ। आ गई मेरी बेटी, जल्दी आओ। उन्होंने मुझे हाथों से पकड़कर दूसरे कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। अपनी अम्मा की ये हरकत देखकर मैं परेशान हो गई थी। मैं मेके आई हूँ। आपका रवैया मेरे साथ तो ऐसा है कि जैसे मैं अदालत से फांसी की सज़ा सुनकर आई हूँ। मेरे साथ ऐसा रवैया ना रखें। मेरी बात सुनकर अम्मा ने मुझे खामोश रहने का इशारा किया और बोली, बेटा इस वक्त तुम्हारा खामोश रहना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम बोली तो अच्छा नहीं होगा। जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना। मैं इनकी बात सुनकर और ज़्यादा परेशान और फिक्रमंद हो गई। अच्छा, मैं तुम्हें कुछ गुड़ वगैरह ला कर देती हूँ, और वो कुर्ता जो तुम अपने देवर को दे चुकी हो, अब इसकी जगह भरना बहुत ज़रूरी है।
ہے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم پر کوئی بھی جادو کا اثر کر سکتا ہے۔ اماں کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ اماں جادو کہاں سے آ گیا؟ کون کرے گا مجھ پر جادو جبکہ کوئی مجھے جانتا ہی نہیں؟ چپ کر پگلی، تجھے کچھ نہیں پتا، تو بہت بھولی ہے۔ تجھے دنیا کے بارے میں جب سمجھ آئے گی تب دنیا تجھ سے آگے نکل چکی ہوگی اور تیرا اچھا خاصا نقصان ہو جائے گا۔ اماں کی باتیں سن کر میں چپ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ہمارے گھر میں ایک علامہ صاحب آئے۔ علامہ صاحب نے مجھے ایک ایسا کرتا دیا کہ جسے پہن کر مجھے سونے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن کرتا پہنتے ہی مجھے سخت بے چینی ہونے لگنے لگا کہ جیسے میں کسی بہت بے چینی یا پھر گھٹن والے ماحول میں بند ہوں۔ میں نے اس کرتے کو اتارنے کے لیے اپنے ہاتھ بڑھائے ہی تھے کہ اماں نے مجھے صاف منع کر دیا، بولیں کہ ایسا کرنے کا سوچنا بھی مت۔ تمہیں یہ کرتا دلانے کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ اس کے بعد جو ہوا اس نے میری آنکھیں ہی کھول دی تھیں، بلکہ میرے ذہن کو ہمیشہ کے لیے کھول کر رکھ دیا تھا۔ میں رات کے 2 بجے اپنے کمرے سے نکلی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی انجانی طاقت ہے جو مجھے کسی اور طرف کھینچے جا رہی ہے۔ چلتے چلتے میں قبرستان میں داخل ہو گئی۔ قبرستان میں چھوٹی سی جھونپڑی تھی جس کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر مجھے حیران کرنے کے لیے کافی تھا، کیونکہ وہاں کوئی اور نہیں بلکہ میرا وہی دیور بیٹھا ہوا تھا جو اپنے مرنے کا ناٹک کر چکا تھا، صرف اس لیے کہ وہ میرے استعمال شدہ کرتا حاصل کر سکے۔ لیکن یہ بات میرے شوہر اور میری اماں کو اچھے سے معلوم تھی۔ یہ بات اماں نے میرے شوہر کو بتا دی اور شوہر کے ساتھ ہی ساتھ مجھے اپنے دیور کے ڈرامے کا بھی علم ہو چکا تھا۔ میرے بھائی نے جا کر میری ماں کو سب کچھ بتا دیا۔ اماں بھی سمجھ گئیں کہ وہ ایسا ہی کر رہا ہوگا۔ میں نے تو ایسا سوچا بھی نہیں تھا، لیکن میری امی نے بتایا کہ یہ سب کچھ میرے دیور کے بارے میں جانتے تھے، اور جانتے اس لیے تھے کیونکہ وہ کافی عرصے سے میرا رشتہ مانگ رہا تھا، لیکن اس کی حرکتیں ایسی نہیں تھیں کہ اماں لوگ اسے رشتہ دیتے۔ میرے دیور کی حرکتیں بالکل بھی ٹھیک نہیں تھیں۔ کسی شریف لڑکے والی ہوتی تو شاید میری امی اسے میرا رشتہ دے بھی دیتی، لیکن اس کی حرکتیں ایسی نہ تھیں، تو بجائے خود کو سدھارنے کے وہ مجھ پر جادو کرنے لگا، جس کا انجام اسے خود ہی بھگتنا پڑا اور اپنے بھائی کے گھر سے بھی ہمیشہ کے لیے گھر بدر ہونا پڑا، کیونکہ اس کے بھائی یعنی میرے شوہر کو بھی اپنے چھوٹے بھائی کی ساری حقیقت معلوم ہو چکی تھی۔ اس دن قبرستان میں میرے پیچھے پیچھے میری اماں نہ آتی تو اس حقیقت کے پیچھے نہ پڑتی تو شاید وہ جادو اپنا اثر دکھا دیتا اور میں اپنے شوہر سے لڑنے جھگڑنے لگتی۔ لیکن سلام ہے میری ماں کو جنہیں وقت پر میری حالت دیکھ کر پتہ چل گیا اور مجھے کسی جادو کا اثر